ہے ان سے پوچھیں فَسَيَقُولُونَ یہ مشرکین مکہ تمہیں آگے سے جواب دیں گے اللہ۔ یہ سب کام کرنے والا کون؟ اللہ ہے۔ کون کہتے ہیں؟ مشرکین مکہ۔ آج کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی کئی اس سے بڑا شرک بولتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں رزق وہاں سے ملتا ہے، وہ دیتا ہے، یہ دیتا ہے، وہ دیتا ہے، یہ دیتا ہے۔ وہ رزق سمجھتے تھے زمین و آسمان کا رزق اللہ دیتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ آنکھوں سماعت اور بصارت کا مالک اللہ ہے۔ قرآن سورہ یونس آیت نمبر 31۔ وہ ہم مسلمان بھی کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی کئی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ یہ بات حق ہے، اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بات اصل یہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے قبیلے کے ڈر سے، اپنی شہرت کے جانے کے ڈر سے، اپنے دوستوں یاروں کے ناراض ہونے کے ڈر سے، اس معاشرے کے پریشرز کے ڈر سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کا پرابلمز بھی یہی تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب
أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، قابل صد احترام سامعات، ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اس کی تحمیدات و تحلیلات کے بعد ان گنت لاتعداد بے شمار درود و سلام ہم سب کہتے ہیں سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہ کی اربوں خربوں رحمت برسے صحابہ کرام پر، تابعین پر، تبع تابعین، ائمہ کرام پر، محدثین نظام، اولیاء الرحمن اور قرآن و سنت کے تمام ماننے والوں پر. اللہ ہم سب کو اس قافلہ حق کے ساتھ شامل فرمائے اور ان کے ساتھ حشر کے میدان میں جمع فرمائے اور جنت کا داخلہ نصیب فرمائے. محترم ایمان والے بھائیوں، گزشتہ جمعہ کے اندر میں نے آپ کے سامنے نبی کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ پر مبنی ایک لمبی حدیث، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا تھا، اور اس حدیث کے آخر پر ایک بہت بڑا پیغام تھا جس کی تفصیل میں آج آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام کی دعوت کس چیز کی دعوت تھی؟ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کس بات کی دعوت تھی؟ اس کے ابھی کچھ گوشے باقی تھے کہ جس کے اوپر وضاحت ہم سب کو سننی اور سنانی چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے. حدیث کا اختتام جو ہے میں ایک بار پھر آپ کو سنانا چاہوں گا، جو حصہ رہ گیا تھا، جہاں سے میں نے کہا تھا کہ یہاں سے ہم انشاءاللہ اگلے جمعے پڑھیں گے. تو اس کا تھوڑا سا پس منظر میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے جب تقریباً عرب فتح کر لیا تھا تو آپ نے گرد و نواح، شرق و غرب، شمالاً جنوباً جتنے بھی عمراء تھے، سلاطین تھے، بادشاہ تھے، گورنرز تھے، علاقوں کے سردار تھے، ان بڑے بڑوں کے زعماء کے نام آپ علیہ السلام نے خط بھیجا کہ تم بھی اسلام قبول کر لو اور تمہاری خیر اسی بات میں. تو ایک خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی دو بڑی سپر پاورز دنیاوی لحاظ سے، اصل سپر پاور تو اللہ پاک کی ذات ہی ہے، دنیاوی لحاظ سے جو ملکوں کو جس لحاظ سے ہم جس زبان میں سپر پاور کہتے ہیں، اس لحاظ سے دو بڑی سلطنتیں اور دو بڑی حکومتیں تھیں، ایران کی اور شام کی، بلکہ شام جو ہے وہ زیادہ غالب تھا. آپ یہ کہہ لیجئے کہ عیسائیوں کی اس وقت زیادہ اغلبیت تھی، اس کی بڑی فوجیں تھیں. تو اس کی طرف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا.
جب وہ خط وہاں پر پہنچا تو اس نے اس کی تحقیق کرنا چاہیے اور اس نے کہا کہ یہاں کے کچھ لوگ جہاں سے یہ مجھے خط آیا ہے اس علاقے کے کوئی لوگ اگر ہیں تو ان کو ڈھونڈ کے لاؤ، اور وہ ساری تفصیل آپ نے سن لی کہ وہ ڈھونڈ کے لے کر آئے اور اس نے اپنے سامنے بٹھا لیا اور کہا کہ تم میں سے سب سے زیادہ اس ذات اور شخصیت جس نے نبی ہونے کا دعویٰ اور اعلان کیا ہے ان کے سب سے زیادہ نسباً قریب کون ہے؟ تو ابو سفیان انہوں نے کہا کہ میں ان کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ تو ان کو انہوں نے سامنے بٹھا لیا، باقیوں کو پیچھے بٹھا لیا اور پھر بہت سے سوالات کیے۔ سارے سوالات کرنے کے بعد پھر اس نے وضاحت کی کہ میں نے یہ سوال کیوں کیے تھے، اور اینڈ پر جس کی آج میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں اس نے ایک سوال کیا کہ اس نبی کی دعوت کیا ہے، وہ تمہیں کیا کہتے ہیں؟ تو ابو سفیان جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں تھے تو انہوں نے ایک جملے میں بتایا کہ اس نبی کی اور ان کے ماننے والوں کی دعوت کیا ہے، اور فرمایا فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَن تَعْبُدُوا اللَّهَ۔ راوی حدیث فرماتے ہیں جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت وہ اسلام لا چکے تھے، تو فرماتے ہیں کہ مجھے اس نے کہا کہ تو نے یہ کہا انہو یامرکم ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اس نبی کی دعوت یہ ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وینہاکم عن عبادت الاوثان، اور وہ نبی تمہیں بتوں کی عبادت سے منع کرتے ہیں، وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ، اور وہ تمہیں نماز کا، سچ کا اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، اگر تو یہ بات جو کہہ رہا ہے یہ حق ہے، ہرقل نے کہا اگر تو یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ سچ ہے کہ اس نبی کی دعوت یہی ہے اور ان کے ماننے والوں کا عمل اگر یہی ہے، اگر یہ بات سچ ہے، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، تو ان قریب وہ میرے ان دو قدموں کی جگہ پر وہ نبی غالب آ جائیں گے۔ اس کی میں آج وضاحت کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں حدیث ذرا مکمل کر دوں۔ وَقَدْ كُنْتُ عَالَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، اور میں سمجھتا تھا کہ وہ نبی آنے ہی والے ہیں، آخری نبی جن کی یہ بات ہو رہی ہے، مجھے معلوم تھا کہ وہ آنے والے ہیں، کیونکہ تورات و انجیل میں لکھا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وقت اور آپ کے آنے کے اشارات اور جن جگہوں پر آپ آئیں گے، اور آپ علیہ السلام کی ذات کے خصائص جو ہیں وہ تورات و انجیل میں بیان ہوئے تھے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کے ایمان والے صحابہ کرام کے بھی اوصاف مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل تورات و انجیل میں بیان تھے۔ اس نے کہا مجھے یقین تھا کہ وہ آنے والے ہیں، لیکن وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ آخری نبی تم میں سے ہوں گے۔ فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ إِلِقَاءَهُ، اگر میں اس نبی کو دیکھ پاتا تو میں ہر طرح کی تکلیف اٹھا کر وہاں تک پہنچتا اور ان کو دیکھتا۔ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، اور اگر میں وہاں ہوتا تو میں ان کے قدموں کو دھوتا۔ ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگوایا، الذی بعث فیہ مع دحیۃ الکلب الی عظیم بصرہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں بصرہ کے والی اور گورنر کی طرف بھیجا کہ فدفعہ عظیم بصرہ الی ہرقل، کہ وہ بصرہ کا، جس کو ہماری زبان میں بصرہ کہتے ہیں، بصرہ کا جو گورنر ہے اس خط کو ہرقل تک پہنچا دے۔ اس نے وہ خط منگوایا، فقرأہ، اس نے اس خط کو پڑھا، فَإِذَا فِيهِ، اس خط میں کیا لکھا تھا؟ اس خط میں یہ لکھا تھا، اس کے سرے ورق
سر ورق یہ لکھا تھا، ورق کے سر پر، ہیڈ پر، سب سے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خط لکھوانے کا اور تحریر کروانے کا جو انداز تھا وہ یہ تھا، اور مجھ آپ تمام سب کو یہ انداز اختیار کرنا چاہیے۔ جب بھی آپ کو تحریر فرماتے تو اس کے شروع میں پوری بسم اللہ لکھواتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نبیوں کا انداز ہے۔ آپ سورہ نمل پڑھیں، اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا ملکہ بلقیس کی طرف، ملکہ سبا کی طرف، تو اس میں بھی لکھا انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ نبیوں کا انداز خط لکھنے لکھوانے کا، تحریر کا یہ تھا کہ وہ اللہ کے نام سے شروع کرتے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھا کام اللہ کے نام سے ہی شروع کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی ہر بات، ہر دعا اللہ کے نام سے شروع ہوتی تھی۔ اللہ کا نام بڑا مبارک ہے، بہت بڑی بات ہے۔ بسم اللہ کے اندر بڑی طاقت ہے، اس کے اندر بڑا وزن ہے، شیطان کے اوپر بہت بڑا ہتھوڑا ہے، اور شیطان کے حملوں کے سامنے یہ سیسا پلائی دیوار ہے۔ اللہ کا نام، اللہ مالک خالق کا نام۔ تو خیر آئیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر لکھوایا۔ اچھا میں یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریر جب کرواتے تھے تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری لکھواتے تھے، اور اسی طریقے سے جب کوئی سورت شروع ہوتی ہے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے۔ باقی مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ اتنا بھی پڑھتے تھے، یعنی جیسے کھانا کھانے سے پہلے، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ۔ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کے لحاظ سے ان کی لکیر کے فقیر ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے بس اتنا ماننے کے قائل ہیں۔ یہی صراط مستقیم ہے، ہر کام ویسے کرنا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہ بڑھانا، یہ اصل محبت ہے، اور یہ ہمارا انداز ہے۔ ہم اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں بڑھاتے، خواہ وہ لفظ دوسری جگہ پر مذکور ہو، پھر بھی ہم وہی کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا ہے، بسم اللہ پڑھیں کافی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ثابت ہے۔ ہاں اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے اس کے اوپر فتویٰ نہ لگا دیجئے گا، کیونکہ ثابت ہے دوسری جگہ پر، لیکن اصل بات یہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے بس ویسے کرنا، یہ اصل محبت ہے۔ تو دو جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری بسم اللہ کہتے تھے، یہاں خط لکھنے سے پہلے بھی۔ تو خط میں یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبداللہ ورسولہ، یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، الہ ہرقل عظیم الروم، ہرقل کی طرف جو روم کا بادشاہ ہے، اور آگے لکھا سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر کہ جو میری لائی ہوئی ہدایت کی اتباع کرے، سلامتی ہے اس پر کہ جو اس بات کی اتباع کرے جس ہدایت کو میں لے کر آیا ہوں، اس کو نہیں کہا۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ادب سکھایا ہے کہ اہل کتاب غیر مسلموں سے جب تم ملو تو تم ان کو سلام میں پہل نہیں کرو گے، اگر وہ سلام کہیں تو ان کو جواب میں یہ کہا جائے گا وعلیکم، تم پر بھی ایسے ہو، جو دعا میرے لیے تم کہہ رہے ہو تم پر بھی ایسے ہو، وعلیکم السلام نہیں ہے، وعلیکم۔ اگر ان کو سلام کہنا ہے تو اس شرط کے ساتھ سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر کہ جو اس ہدایت کی اتباع کرے، اس پر سلامتی۔ ویسے آپ حال چال پوچھیں، اتنے بد اخلاقی سے اور برے چہرے سے کسی کو نہیں ملنا چاہیے، کوئی غیر مسلم بھی ہو، ہمارا اسلام کہتا ہے اس کے حسن سلوک سے پیش آؤ، رواداری سے پیش آؤ، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، انسانی طور پر اس کا آپ حال چال پوچھو، لیکن سلام یہ تحیتاً مبارکتاً، یہ ایک مبارک تحیہ ہے، من عند اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، یہ اس پر ہی ہے جو اسلام کو دعوت کو قبول کرتا ہے۔ سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جو اس ہدایت کی اتباع کرے۔ اما بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلم تسلم، مسلمان ہو جا سلامتی پائے گا، یؤتک اللہ اجرک مرتین،
اللہ تجھے تیرا اجر تمہیں دوہرا کر کے دیں گے۔ اس کی میں نے وضاحت کی کہ دوہرا اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اگر وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ڈبل اجر دیں گے۔ ایک جو ہے اسلام میں پیدا ہوا، اسلام میں بڑا، اسلام میں فوت ہوا، اس کا اجر ہے، کتنا بڑا اس کا اجر ہے۔ لیکن ایک جو یہودی اور عیسائی ہے، جب وہ اسلام قبول کرتا ہے اللہ اس کو دوہرا اجر دیں گے کہ اس سے پہلے انہوں نے ایک نبی کو مانا تھا اور پھر اللہ کے سچے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمُ الْيَرِسِّيِّينَ، اگر تو نے نافرمانی کی اور اعراض کیا، منہ موڑا، بے رخی اختیار کی، اسلام کو قبول نہیں کیا، تو پھر تجھ پر تیرا بھی گناہ ہے اور تیری رعایا کا بھی تجھ پر گناہ ہے۔ اور اس کے بعد جو اصل میسج، جو پیغام تھا، جو رسول اللہ علیہ وسلم کا خط تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت میں اس کو لکھ کر بھیجا۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے اہل کتاب آ جاؤ اس کلمے کی طرف جو کلمہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں یکساں ہے، آ جاؤ اس بات کی طرف۔ یہ ہم سب کو بھی سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے۔ کسی غیر مسلم اہل کتاب کو جب اسلام کی دعوت دینی ہے تو ہماری دعوت کا نقطہ آغاز یہ آیت ہے، ہماری دعوت کا آغاز یہ ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یہودی اور عیسائی، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آ جاؤ اس کلمے اور اس بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان میں یکساں ہے، اس بات کی طرف آ جاؤ۔ اور وہ یکسانیت کیا ہے؟ اے یہودیوں اور عیسائیوں، تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان میں جو چیز یکساں ہے، ایکول ہے، مشترک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنے کے قائل وہ ہیں، زبان سے قولن اس بات کے قائل ہیں، لیکن فعلاً وہ اس بات کے قائل نہیں ہیں۔ اس کی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، آج اس بات کی طرف کہ جو تمہارے اور ہمارے درمیان میں یکساں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو کسی طریقے سے کچھ بھی شریک نہیں کریں گے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم ایک دوسرے کو اللہ کو چھوڑ کر رب نہیں بنائیں گے۔ تین باتیں ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کو اللہ کے چھوڑ کر رب نہیں بنائیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پھر جاؤ، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو گواہ ہو جاؤ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، بے شک ہم مسلمان ہیں۔ قال ابو سفیان، ابو سفیان کہتے ہیں، فلما قال ما قال، جب جو اس نے کہنا تھا جو کہہ لیا، من قراءۃ الکتاب، اور اس خط کو پڑھنے سے کے بعد جو اس نے کہنا تھا جو باتیں ہوئیں سو ہوئیں، کثر عنده الصخب، تو اس کے پاس جو ہے وہ شور اٹھنا شروع ہو گیا، وارتفعت الاصوات، اور آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں، وَأُخْرِجْنَا، اور ہمیں دھکے سے نکال دیا گیا، جلدی سے ہمیں نکال دیا گیا اس کے دربار سے، نکلو کہ ہماری کوئی خبر لیک نہ ہو جائے کہ ہمارا یہاں کیا ماحول بن گیا ہے، جلدی سے انہوں نے ہمیں نکال دیا۔ فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا، تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جب ہمیں نکال دیا گیا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہاں رک کر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ دور ہے کہ جب یہ قریش مکہ نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب پر عرصہ حیات تنگ کر چکے تھے اور بہت زیادہ مصائب و آلام سے دوچار کر رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دبانا چاہتے تھے، ہر صورت میں ان کو مٹانا چاہتے تھے، روکنا چاہتے تھے، سب حربے وہ استعمال کر چکے تھے، سب کچھ ہو چکا تھا۔ اب پھر اس کے بعد ہجرتیں بھی ہو گئیں، جنگیں بھی ہو گئیں، جنگوں کی صورت میں وہ چاہتے تھے کہ مدینہ کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں مٹھی بھر ان سب کو مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اس دعوت کو روک دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ جب ہمیں نکال دیا گیا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، لقد امر عمرو بن ابی کبشہ، ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ایک کا نام لیا اس نے، یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو بھائی بہت بڑھ گئی،
یہاں انہو یخافہ مالک بنی الاسفر، بنی اسفر کا بادشاہ، شام کا بادشاہ، اتنا بڑا طاقت کا بادشاہ، انہو یخافہ، وہ اس نبی سے ڈرتا ہے، وہ اس سے ڈرتا ہے۔ فما زلت موقنا انہ سیظہر حتی ادخل اللہ علیہ الاسلام، کہتے ہیں کہ اس وقت سے، اس دن سے بادشاہ کے اس دربار میں جو ہم نے دیکھا، میں جب باہر نکلا اور دیکھا کہ بادشاہ بھی ڈرتا ہے، اس نبی کے اس خط کو پڑھ کے وہ ڈر رہا ہے، لرزہ برندام ہے، اس دن سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اسلام اب غالب آ کر ہی رہے گا، یہاں تک کہ میں اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ وہ علم نجوم کا ماہر تھا، وہ ٹھیک نہیں ہے، کفر ہے، اس کو خواب آتے ہیں، اپنے زعماء کو اکٹھا کرتا ہے، وزراء مشیروں اور وزراء کو، علماء کو اپنے دربار میں پھر بلاتا ہے۔ فَأَذِنَ هِرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ فِي تَذْكِرَ لَهُ بِحِمْص ثُمَّ أَمَرَ بِأَبْوَابِهَا فَغُلِّقَتْ، سب کو جمع کر کے اس نے اپنے دربار کے، اپنے پارلیمنٹ کے دروازوں کو تالے لگوا دیے۔ ثُمَّ اطَّلَعَ، پھر وہ ان کی طرف متوجہ ہوا، فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الرُّوم، اس نے کہا روم کے باسیوں، اے میرے وزراء اور میرے مشیروں، حَلْ لَكُم مِّنَ الْفِلْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ، کیا تمہیں کوئی کامیابی چاہیے یا نہیں؟ وَأَيَّسَ مِنَ الْإِيمَانِ وَأَن يَثْبَتَ مُلْكُكُمْ، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری یہ بادشاہت قائم رہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تم کامیاب رہو اور تمہاری یہ بادشاہ تمہارے ہاتھوں میں رہے؟ فَتُبَايِعُ هَذَا النَّبِيَّ، اگر تم یہ چاہتے ہو تو میرا یہ تمہیں مشورہ ہے کہ اس نبی کی اتباع کر لو۔ کبھی ہمارے حالات یہ تھے، کبھی ہمارے حالات یہ تھے کہ روم کا بادشاہ، فوجیں اس کے پاس ہیں، انفرادی قوت اس کے پاس بھرپور ہے، ٹیکنالوجی، اسلحہ اس کے پاس اخیر ہے، سب کے باوجود وہ جب اس حقیقت کو جان لیتا ہے کہ ان نبی کی دعوت کیا ہے، ان کا اخلاق کیا ہے، ان کے ماننے والوں کے انداز کیا ہے، وہ یہ سب کچھ دیکھ کر اتنا مرعوب ہوتا ہے، اتنا اس کے اوپر روب آتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت مجھ سے لرزہ برندام ہوتا ہے، ڈرتا ہے، وہاں روم کا بادشاہ بیٹھ کر ڈر رہا ہے اور اپنے وزیروں سے کہتا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بادشاہت قائم رہے تو میرا تمہیں یہ مشورہ ہے، فَتُبَايِعُ هَذَا النَّبِيَّ، اس نبی۔ آج ہم مسلمان بھی کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی کئی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، یہ بات حق ہے، اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بات اصل یہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے قبیلے کے ڈر سے، اپنی شہرت کے جانے کے ڈر سے، اپنے دوستوں یاروں کے ناراض ہونے کے ڈر سے، اس معاشرے کے پریشرز کے ڈر سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کا پرابلم بھی یہی تھا، ان کا پرابلم بھی یہی تھا۔ خیر، اس نے جب یہ سارا کچھ دیکھا تو معاملہ وہیں سمیٹ دیا۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس حدیث کو مکمل کرنے کے بعد دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے ان کو جو توحید کی دعوت دی تھی، وہ کون سی توحید تھی؟ جو وہ شرک کرتے تھے، وہ کون سا شرک کرتے تھے؟ سورہ یونس آیت نمبر 31، 11واں سپارہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنیے ذرا، وہ مشرکین مکہ وہ اللہ کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے تھے، کیسا وہ شرک کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کس شرک سے باز کرتے تھے، ذرا غور سے سننا۔ یہ ساری بات کا اصل جو نچوڑ ہے، جو بات دعوت ہے، آج کا جو درس ہے، وہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھیں، ان قریش مکہ سے پوچھیں، سورہ یونس اور آیت نمبر 31، گھر کے جا کے کھول کے ترجمہ کسی کا بھی لے لینا، کسی مسلک کا ترجمہ لے لینا، اس کو کھول کے اپنے سامنے رکھ کر پڑھنا۔
خواہ ترجمہ وہ دیوبندیوں کا ہو، بریلویوں کا ہو، اہل حدیثوں کا ہو، حتیٰ کہ میں یہ کہوں گا خواہ شیعوں کا لے لو، ترجمہ یہ کھول کے سامنے رکھو اور دیکھو قریش مکہ کا شرک کیا تھا، وہ اللہ کے متعلق کیا دین اور عقیدہ رکھتے تھے۔ سنیے اللہ پاک فرماتے ہیں قل، اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مکہ کے مشرکوں سے کہیے، ان سے پوچھئے من یرزقکم، تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ ان مکہ کے مشرکوں سے جن سے میرے اور آپ کے نبی نے 27 غزوات کیے اور کئی سرایہ لڑے، آپ کو جسم کو لہو لہان کیا گیا، آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا، صحابہ اکرام کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، وہ کس بنیاد پر تھے ذرا سن کے جائیے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان سے پوچھیں من یرزقکم، تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے۔ آج بات تو زیادہ روٹی پر ہی آ کے مکتی ہے نا، روٹی پر ہی آ کے مک جاتی ہے ساری بات، بس اس کھانے کے دہاڑی اور اس کے تھوڑی سی معیشت کی بحالی اور کاروبار کا اچھا ہونا، اس بنیاد پر ہی اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے سامنے لوگ سجدہ ریز ہیں نا۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھیں تمہارے رزق کا مالک کون ہے؟ آسمانوں سے رزق جو آتا ہے، آسمان کا رزق کون سا؟ سورج چمکتا ہے، دھوپ دیتا ہے، فصل پکتی ہے، اللہ پانی برساتا ہے، رس پیدا ہوتے ہیں، اور رات کا آسمان کا چاند جب وہ چمکتا ہے پھلوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ ان سے پوچھیں یہ مٹھاس کون پیدا کرتا ہے؟ آسمان سے، یہ سورج کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے، چاند کے ذریعے سے یہ تمہاری فصلیں کون تیار کرتا ہے؟ یہ رزق کون دیتا ہے؟ ان سے پوچھیں، اور ان سے پوچھیں والارض، زمین کے اندر سے رزق تمہیں کون دیتا ہے؟ زمین کا رزق، تم دانہ بو کے آ جاتے ہو، اس دانے کو 2 لخت کون کرتا ہے؟ وہ دانہ پھٹ کر ایک اس کی جڑ نیچے جاتی ہے، اور وہ سخت زمین، وہ سکردو، بلتستان، ایبٹ-آباد، یہ سخت زمین، وہ عرب کی سخت سنگریزوں والی زمین کو، وہ نرم سا دانہ اس حبس میں نرم ہوتا ہے اور پھٹ کر اس کی ایک جڑ نیچے کو ڈرل کرتی ہے، اور اس کی ایک کونپل، ایک پتا، ایک ہلکی سی کونپل اس سخت زمین کو کیسے پھاڑتی ہے؟ من یرزقکم من السماء والارض، زمین سے یہ رزق کون دیتا ہے؟ اس دانے کو کون پھاڑتا ہے؟ کیا اس کے اندر سریا ہے؟ اس نرم سی پتے کے اندر کون سا سریا ہے جو اس زمین کو پھاڑ دیتا ہے؟ یہ دنیا کے اندر ہر اگنے والی چیز اپنا منہ اوپر کو کر کے اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں زمین و آسمان سے رزق تمہیں کون دیتا ہے؟ اور ان سے یہ بھی پوچھیں امن یملک السمع والابصار، تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ ان کن سے پوچھیں؟ مشرکین مکہ سے، جس کو ہم مشرک کہتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں ان مشرکوں سے پوچھو کہ تمہارے کانوں اور آنکھوں اور کانوں کا مالک کون ہے؟ ان سے یہ بھی پوچھو کہ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، مردے سے زندہ کو کون نکالتا ہے؟ انڈے سے بچے کو کون نکالتا ہے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور زندہ سے مردہ کو کون نکالتا ہے؟ مردہ سے زندہ، انڈے سے بچہ اور مرغی، اور زندہ سے مردہ، مرغی سے انڈا۔ ان سے پوچھیں مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو کون نکالتا ہے؟ ساری باتوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ میں کہا، ان سے پوچھیں وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ،
اس ساری کائنات کا، زمین اور آسمان کے سارے امور کو کون چلاتا ہے؟ ان سے پوچھیں، مشرکوں سے پوچھیں کون چلاتا ہے؟ یہ بادلوں کو ہانک کر کون لے کر آتا ہے؟ یہ ہواؤں کو کون چلاتا ہے؟ یہ رزق کون دیتا ہے؟ یہ زمین و آسمان کے سارے نظام کون چلاتا ہے؟ ان سے پوچھیں فَسَيَقُولُونَ، یہ مشرکین مکہ تمہیں آگے سے جواب دیں گے اللہ۔ یہ سب کام کرنے والا کون؟ اللہ ہے۔ کون کہتے ہیں؟ مشرکین مکہ آج کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی کئی اس سے بڑا شرک بولتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں رزق وہاں سے ملتا ہے، وہ دیتا ہے، یہ دیتا ہے، وہ دیتا ہے، یہ دیتا ہے۔ وہ رزق سمجھتے تھے زمین و آسمان کا رزق اللہ دیتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ آنکھوں، سماعت اور بصارت کا مالک اللہ ہے۔ قرآن سورہ یونس آیت نمبر 31، وہ کہتے تھے کہ زمین و آسمان کی تدبیر اور اس نظام کو چلانے والا اللہ ہے، یہ ان کا کہنا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان سے کہیے فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، جب تمہارا عقیدہ یہ عقیدہ ہے یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو پھر تم شرک کرنے سے بچتے کیوں نہیں؟ بات یہ ہے میرے بھائیوں، میں عرض جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جب ان کا عقیدہ مشرکین مکہ کا یہ تھا کہ زمین و آسمان سے رزق دینے والا اللہ ہے، ہماری سماعت اور بصارت کا مالک اللہ ہے، یہ سارے نظام کائنات کے امور چلانے والا اللہ ہے، تو وہ پھر کون سا شرک تھا جس کی بنیاد پر ان کی اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائیاں ہوتی تھیں؟ وہ کون سا شرک تھا؟ ساری بات ایک منٹ میں اینڈ پر اصل بات ہے، وہ کون سا شرک تھا؟ دیکھو، پڑھو، تحقیق کرو، وہ کون سا شرک تھا کہ جس کے اوپر اتنی بڑی لڑائیاں ہوئیں؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کون سا شرک تھا۔ وہ کون سا شرک تھا؟ وہ شرک جو کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، سب کچھ مانتے تھے، وہ جو شرک کرتے تھے وہ یہ شرک کرتے تھے، وہ کہتے تھے زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، آسمان زمین سے رزق دینے والا اللہ ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ یہ چاہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ جو لات، منات، عزا اور حبل، یہ جو ہمارے بت ہیں، یہ بت بھی کچھ کرتے ہیں، وہی دیتا ہے، وہ ان کو دیتا ہے، یہ آگے ہمیں تقسیم کرتے ہیں۔ کیا آج کے مسلمان کا کئیوں کا یہ شرک کا عقیدہ ہے یا نہیں؟ وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، لات، منات، عزا کی ہم عبادت نہیں کرتے مگر صرف اس لیے ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کے سامنے صرف اس لیے جھکتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بولیں بھائی جان، ناراض ہیں آپ؟ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، یہ وہ شرک تھا۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو بھی مانتے ہیں اللہ کو، لیکن اس کے ساتھ مکس اپ کرتے ہیں۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ ٹو مکس کرنا۔ یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، لیکن ساتھ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرتے ہیں کہ اولاد اللہ کے علاوہ بھی کوئی دے سکتا ہے، رزق کا مالک اللہ ہی ہے، لیکن کوئی اور بھی ناراض ہو جائے تو پھر بھی رزق بند ہو جاتا ہے۔ وہ یہ مانتے تھے کہ رزق اللہ دیتا ہے، لیکن ساتھ وہ یہ سمجھتے تھے یہ بتوں کو راضی کر دیں نا تو رزق تب بھی مل جاتا ہے، وہ یہ سمجھتے تھے۔ وہ اپنی حاجتوں کو، اپنی مشکلوں کو ان بتوں کے سامنے رکھ کر یہ کہتے تھے کہ اللہ تک پہنچا دو۔ یہ وہ شرک تھا جس سے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا، ان کو ٹوکا اور ان سے کہا کہ ان تعبد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کی ایسی عبادت کرو اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کرو۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اس کے ساتھ کسی کو شریک، عبادت وہ سمجھتے تھے اللہ کی ہونی چاہیے،
آیت پڑھ کے میں نے آپ کو سنائی، وہ سمجھتے تھے یہ سب کچھ اللہ کو ہونا چاہیے، لیکن وہ ان کو شریک کرتے تھے۔ نبی پاک ان کو صرف اسی بات سے روکتے تھے، اور نہ یہ سن سکتے ہیں نہ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ قبروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جو قبروں کے اندر ہے آپ ان کو نہیں سنا سکتے، قرآن ہے۔ لیکن کوئی حاجت روا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے جب وہ سن نہیں سکتا، جب وہ دیکھ نہیں سکتا؟ نبی ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کیا کہا تھا؟ اور ان سے کہا تھا یہ ہاتھوں کے بنائے ہوئے تمہارے پتھر نہ یہ سن سکتے ہیں نہ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ جب یہ سن اور دیکھ نہیں سکتے تو پھر یہ تمہیں نفع کیسے پہنچا سکتے ہیں، یہ تمہیں نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ ان مشرکین مکہ سے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو، بس صرف اس سے مانگو، اس کے سامنے اپنی مشکلوں کو رکھو، اس کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھو۔ اگر بگڑی بناتا ہے تو وہ بھی اس کے حکم سے ہوتا ہے، نقصان کو ٹالتا ہے صرف وہ ٹالتا ہے۔ ان کے سامنے نہ جھکو، ان کے سامنے نہ جھکو، یہ عقیدہ نہ رکھو کہ ہماری ان کے سامنے، ان کی اللہ کے سامنے، یہ نہ کہو، سیدھا اللہ کو کہو، سیدھا اللہ کو، سیدھا اللہ کو کہو۔ وہ اللہ کا اعلان سناتے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اللہ کا اعلان سنایا۔ اللہ نے فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، ڈائریکٹ مجھے پکار، ڈائریکٹ مجھے پکار۔ یہ انبیاء کی دعوت تھی، یہ نقطہ تھا، یہ اختلاف تھا، یہی وہ بات تھی کہ جس کے اوپر میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک ان کے ساتھ جنگ لڑی ہے۔ 23 سال تک، 23 سال تک ان کے ساتھ جنگ لڑی، 23 سال اپنی زندگی کے خوبصورت جسم، خوبصورت ساری فضائیں، یہ ہوائیں، یہ سب کچھ آسانیاں قربان کر دیں اسی ایک دعوت کو دینے کے لیے۔ او لوگو، یہ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، یہ ساری کائنات اللہ کی ہے، تو اس کی عبادت کا حقوار اور صرف وہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے، صرف اللہ کی ذات کی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ اللہ ایک اللہ کی عبادت پر آ جاؤ، میں تمہیں اعلان کرتا ہوں تفلحوا تملک العرب والعجم، تم عرب کے بھی مالک ہو جاؤ گے، عجم کے بھی مالک ہو جاؤ گے۔ جب اس نے کہا، اچھا، ہرقل نے کہا، شام کے بادشاہ نے کہا، اگر ان کی دعوت یہ ہے کہ ان تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، یہ دعوت ہے ان کی، خالص توحید کی دعوت ہے، تو پھر عنقریب جس پر میرے پیر ہیں، میرے تخت کے مالک عنقریب وہ ہوں گے۔ اور میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، سارے مسائل کا حل توحید ہے، توحید۔ ایک اللہ کی عبادت پر اگر دنیا آ جائے تو پھر یہ سوچ ہے رائے کیا سے انسان کے پانی کہاں سے آئیں گے؟ نہیں، پانی کی بھی پیدا کرنے والا وہ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ یہ زمین کے اندر سب اناج اگانے والا اللہ کی ذات ہے، اس کو امن دینے والا اللہ کی ذات ہے، صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک ھم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور ایمان لے آنے کے بعد اس کے اندر شرک کی امیز اگر نہ کریں، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو امن دیں گے۔ آج کتنی بدامنی کا شکار ہے میں اور آپ، آج مہنگائی کے بم کس طرح گر رہے ہیں، آج خانہ جنگی کے دھانے پر ہے ملک، آج ایک دوسرے کو کھینچ کر اوپر بیٹھنے کی کوشش، اس بے وقوف عوام کے سفاک حکمران، یہ ایک سزا ہے۔ جو قوم اللہ کے راستے کو چھوڑتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اوپر پھر ایسے ہی عذاب بھیجتے ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، قرآن کے مطالعے سے علی وجہ الیقین، علی وجہ البصیرت یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر انسان توحید کو اپنا لے، ہر طرح کے خیر، ہر طرح کی برکت، ہر طرح کا امن، ہر طرح کا سکون اور سلامتی اور ہر طرح کی برکتیں اللہ خود اتارتا ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ ہو سکتا ہے جب تک انسان توحید پر نہیں آتے۔ یہ مارا ماری چلتی رہے گی، لگا لو ٹل، کر لو جو مرضی کرنا ہے، جو کرنا ہے کر لو، جب تک لوگ اللہ کی توحید پر نہیں آتے ان میں امن نہیں آ سکتا۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، اللہ کا اعلان ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ مجھے اور آپ تمام سب کو توحید کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اس پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے خالص دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں توحید کا عقیدہ نصیب فرمائے، اور وہ آسمان سے نہیں گرتا، وہ قرآن کے مطالعے سے ملتا ہے۔ قرآن کو پڑھیں، اور آج کا جو سبق ہے وہی پڑھ لیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 31 پڑھیں، اور اس کے اندر دیکھیں کہ عقیدہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ تمام سب کو عقیدہ توحید پر عمل کرنے کی اور اس کو اپنانے کی اور اس کے ساتھ ہی اس دنیا سے جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.